اور لب پر قرآن ہے، یہ روح رمضان ہے، یہ روح رمضان ہے، روح رمضان ہے، یہ روح رمضان ہے۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم آپ غور کریں اس بات پر کہ اس ماہ مبارک میں قرآن مجید سے اپنے آپ کو کیسے جوڑیں اور قرآن سے فائدہ کیسے اٹھائیں۔ بہت سارے تو وہ کام ہوں گے جو آپ خود کر رہے ہیں۔ قرآن تلاوت کی چیز ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کے ذریعے ہم قرآن مجید سے اپنے آپ کو جوڑ سکتے ہیں، لیکن قرآن مجید سے جوڑنے کا ایک سب سے اہم ذریعہ ہے کہ قرآن مجید کو سننے کا بھی معمول بنایا جائے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ قرآن مجید یہ بہترین عربی کلام ہے، اور جب اسے کوئی اچھا قاری پڑھتا ہے تو پھر وہ ہم کو موہ لیتا ہے، ہم پھر اس کے گرویدہ ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے کہ وہ اپنے گھر میں اپنے لان میں کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور اس تلاوت کا عالم یہ ہوتا تھا کہ مکہ مکرمہ کے وہ لوگ جو بڑے مخالف تھے ان کے اور اسلام کے دشمن تھے، وہ سارے کے سارے لوگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے چاروں طرف اکٹھا ہوتے تھے اور سنتے تھے ان کی تلاوت کو، بڑے شوق سے سنتے تھے۔ وہ بھی آتے تھے سننے کے لیے جو دوسروں کو منع کیا کرتے تھے، کیونکہ قرآن کو سننے میں ایک ایسا جذبہ ہوگا آپ کے اندر، ایک ایسی کشش اس میں پائی جائے گی کہ آپ اس کے گرویدہ ہو جائیں گے۔ تو قرآن سے اگر جوڑنا ہے تو قرآن سننے کا بھی معمول بنائیے۔ قرآن اس لیے بھی سنیے کہ اگر قرآن آپ سنیں گے تو بے شمار ایسے قاری ہیں جن کی قرأت آپ کو مل جائے گی، آپ کے موبائل میں موجود ہے، آپ کے گھر میں موجود ہے، ٹیلی ویژن میں آتا ہے۔ آپ قرآن مجید کی تلاوت لگا لیں، ایک سے ایک قاری قرآن مجید کو پڑھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، بڑا عظیم الشان کلام ہے، بہت زبردست کلام ہے، اور اس کلام کے ذریعے آپ اپنے دل و دماغ کو معطر خوشبودار بنا لیں گے، آپ کا دل بڑا اچھا ہو جائے گا۔ تو قرآن مجید کو اگر اس سے آپ کو جڑنا ہے تو اسے سننے کا بھی معمول بنانا پڑے گا۔ آج ایک اور بڑی بیماری ہے، اگر قرآن کو سننے کا معمول آپ بنائیں گے تو آپ سے بھی نجات پا جائیں گے۔ آج ہم موبائل کے دور میں اور لاک ڈاؤن کے دور میں موبائل سے اپنے آپ کو بزی رکھتے ہیں، اور موبائل پہ ادھر ادھر کے میسیجز، ادھر ادھر کے پروگرام، بہت ساری ایسی چیزیں، دیش دنیا کے حالات، ایسے حالات جن سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے، ایسی گفتگو، ایسے ڈیبیٹ جو چلتے رہتے ہیں، اس سے ہم اپنے آپ کو بزی رکھتے ہیں۔ اگر ہم قرآن سننے کا معمول بنا لیں گے تو ہم اس سے اپنے آپ کو آزاد کر لیں گے، پھر وہ ہم نہیں سنیں گے، پھر ہم قرآن کی طرف رخ کر لیں گے، پھر ہم قرآن سنیں گے، مزہ قرآن میں آئے گا، پھر ہم قرآن کے ساتھ بزی ہو جائیں گے۔ آئیے ہم جائزہ لیں، 2 دن رمضان کا گزرا ہے، یا اس 2 دن کے اندر قرآن مجید کو ہم نے سنا، کتنا سنا؟ ہم نے 24 گھنٹے میں قرآن مجید کو کتنی بار سنا؟ کم از کم روزانہ 2 سے 3 گھنٹے قرآن مجید کے ساتھ ہم گزاریں گے تو قرآن مجید سے ہمیں بڑا لگاؤ پیدا ہوگا، قرآن مجید سے ہم کو بڑا فائدہ ہوگا۔ تیسرا، قرآن مجید سے اپنے آپ کو لگانے کا ذریعہ کیا ہے کہ قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ قرآن مجید کی باتوں میں بڑی طاقت ہے۔ جب اسے سمجھنے کے لیے ہم محنت کریں گے، جب اسے جاننے کی ہم کوشش کریں گے، تو یقین رکھیے کہ ہم یہ کوشش کرتے ہوئے اپنے آپ کو قرآن کے قریب کر لیں گے، اور جتنا ہی ہم قرآن سے قریب ہو جائیں گے اتنا ہی قرآن میں ہم کو مزہ آنے لگے گا۔ اس لیے قرآن مجید سے اپنے آپ کو قریب کرنے کے لیے یہ تینوں کام کریے۔ پہلا کام قرآن مجید کی تلاوت کریے، دوسرا کام قرآن مجید کو سننے کا معمول بنائیے، تیسرا کام قرآن مجید کو سمجھنے کا معمول بنائیے۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو انشاءاللہ قرآن مجید سے ہم اپنے آپ کو جوڑ لیں گے، اور جب قرآن سے جوڑ لیں گے تو ہم بلند ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری دی ہے کہ قرآن مجید سے جو شخص اس سے اپنا لو لگا لے گا، اپنا رشتہ جوڑ لے گا، یہ قرآن اس کو بلندی پر پہنچا دے گا، اور جو قرآن سے اپنے آپ کو کاٹ لے گا، اللہ تبارک تعالیٰ اسے پستی میں ڈال دے گا۔ قرآن مجید یہ ہمارے خلاف گواہ بنے گا قیامت کے دن۔ اگر ہم نے اس سے اپنے رشتے کو جوڑ لیا تو یہ ہمارے لیے گواہ بنے گا قیامت کے دن۔ یہ قرآن جا کر
क़यामत के दिन हमारे लिए शिफात करेगा कि ऐ अल्लाह इसने तो तेरे कलाम से अपने रिश्ते को जोड़ रखा था, और अगर कुरान से हमने दूरी अख्तियार कर रखी है तो ये कुरान जाके अल्लाह के दरबार में शिकायत करेगा कि ऐ अल्लाह तेरे कलाम से, तेरी किताब से इसने अपने आप को मोड़ लिया था और उसकी तरफ रुख नहीं करता था। आज कोई आदमी पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो वो उज़्र नहीं कर सकता है, उसके सामने मौजूद है। अपने घर में आप मुतालबा कीजिए अपने बच्चों से, मुतालबा कीजिए अपनी बच्चियों से, मुतालबा करिए अपने घर वालों से कि वो कुरान की तिलावत को लगाकर रोज़ाना आपको सुनाएं, गौर से सुनिए, अच्छे से सुनिए। इंशाअल्लाह आपको निशात भी हासिल होगा, आपको खुशी भी हासिल होगी, आपको मज़ा भी आएगा और आप सवाब भी हासिल करेंगे। मुझे उम्मीद है कि रमज़ान का ये महीना हम कुरान से अपने आप को जोड़ कर इंशाअल्लाह गुजारेंगे।